نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پر اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تحریک کا بنیادی اور حقیقی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جمیل نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے درس سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگینت اور بے شمار درود و سلام ہو سید مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ مبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میری آقا کی زندگی میں ذوق ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات اپنی تعلیم کو، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کر اپنی آخری کتاب حمید کو سید الاولین امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت امام کائنات فخر موجودات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک عنوان کو وقتی طور پہ موقوف کر کے بعض ملکی، بین الاقوامی، سماجی، معاشرتی حوالوں سے بعض اہم مسائل کو آپ حضرات کے موصولہ کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. حضرات گرامی قدر، انہی ایام کے اندر ایک ایسا دلدوز واقعہ نما ہوا جس کی وجہ سے وقتی طور پہ میں نے دوبارہ ہدایت کے موضوع کو موقوف کرके اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام اور اس کی بہت بڑی عنایت ہے کہ ہم ایک آزاد اسلامی ملک کے رہنے والے ہیں. آزادی ہمیں مفت میں نہیں ملی، بلکہ اس کے لیے ہزاروں لوگوں نے اپنے گھروں کو، اپنے کھیتوں کو، اپنے کھلیانوں کو، اپنی زمینوں کو خیر باد کہا تھا، بوڑھوں کی داڑھیوں کو نوچا گیا تھا، ماؤں اور بہنوں کے دوپٹوں کو اتارا گیا تھا. پاکستان کے بننے کے بعد ہر بندہ خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک پاک سرزمین جو ریاست پرامن پروقار اور جہاں پر ہماری عزت، ناموس، مال جان کی اور آبرو کا تحفظ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس ریاست سے فیض یاب فرما دیا ہے. حضرات گرامی قدر، لیکن دکھ و تعصب کا مقام یہ ہے کہ جہاں آزادی کی اتنی بڑی نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 1000 مرتبہ شکرانے کے نوافل بھی پڑھے تو انسان اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، وہاں پر دکھ اور تعصب کا مقام یہ ہے کہ آزادی حاصل ہونے کے باوجود بعض سماجی، بعض معاشرتی، بعض سیاسی برائیاں ایسی ہیں جو آزادی وطن سے لے کر آج تک جن سے ہم اپنی دامن
सके। हजरात ग्रामी कदर उनके अंदर बहुत बड़ी बुराई, जिनाकारी, फाशी, उरियानी का मुआशरे के अंदर आम होना और बढ़ते ही चले जाना है। हजरात ग्रामी कदर गिला क्या किया जाए, दुख किस बात का किया जाए, अफसोस का इजहार किस बात के ऊपर किया जाए कि रियासत पाकिस्तान के अंदर कहबागरी बाकायदा तौर के ऊपर कानूनी एतबार से जारी और सारी है। रेड लाइट एरियाज, बाजारे गुना हर बड़े शहर के अंदर मौजूद हैं। बादशाही मस्जिद जो मुसलमानों के मुगलिया दौर के एक उरूज की यादगार है, बिल्कुल उसके साए के तले लाहौर के अंदर तवाइफें अपने जिस्म को बेचती हैं, आबरू का सौदा करती हैं। बाकायदा तौर के ऊपर शाम डले वहां पर यह कारोबार शुरू हो जाता है। अपना मुंह काला करने के लिए बहुत से अमीर नौजवान उन बाजारों का रुख करते हैं और कई मर्तबा वहां से तवाइफों को अपने लिए किसी दूसरे मुकामात के ऊपर भी वहां से लेके जाते हैं। हजरात ग्रामी का दुख और तासुफ की इंतहा है, करब की और अफसोस की इंतहा है कि इस धंधे को बाकायदा तौर के ऊपर पुलिस की सरपरस्ती के अंदर मुकम्मल किया जाता है। तवाइफ अपने चकले से बाहर निकलती है, थाने को पता होता है कि तवाइफ निकल चुकी है। तवाइफ अपने अड्डे के ऊपर वापस आती है, थाने को पता होता है तवाइफ अपने अड्डे के ऊपर वापस पहुंच चुकी है। हजरात ग्रामी कदर ये तवाइफों का आजादाना तौर पे मुआशरे के अंदर आमदोरफ्त और फिर कई पॉश एरियाज के अंदर उनका बाकायदा तौर के ऊपर मुंतकिल हो जाना और वहां पर बाकायदा तौर के ऊपर बुराई का फैलाए जाना। हजरात ग्रामी कदर ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं, ये वो शर्मनाक हकाइक हैं। इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ मुआशरे के अंदर एक बड़ी अजीब तब्दीली रूनुमा हुई कि मुआशरे के अंदर औरत के बारे में, लड़कियों के बारे में, हत्ता के मासूम बच्चों के बारे में जो नेगेटिव अटेम्प्ट्स थी, जो मनफी रवैये थे, उनके अंदर बतदरीज इजाफा होता ही चला जा रहा है। और आए दिन हम इस तरह के वाक़े सुनते हैं कि फलां मुकाम के ऊपर किसी बच्ची की आबरूरेज़ी कर दी गई, फलां मुकाम के ऊपर किसी बेटे को ऊपर जिनसी एतबार से पेशकदमी करने की कोशिश की गई। हज़रात गिरामी का सितम की इंतहा ये है कि कुछ अरसा पेशतर बाकायदा तौर के ऊपर एक बालिग नौजवान के बारे में जो मनफी रवैयों का इजहार किया गया, शहर कसूर, शहर कुड़िया के अंदर हाफिज़े कुरान बच्चा जब उसने बुराई की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया तो उसको बाकायदा तौर के ऊपर गोली मार के शहीद कर दिया गया। हजरात गिरामी कदर, मैं शहर कसूर के अंदर अपने साथियों से मुलाकात के लिए पहुंचा तो जाते जाते इस बात की इत्तला मिली कि हुजरा शाह मुकीम के अंदर एक मासूम बच्ची को बेआबरू करके उसको कत्ल कर दिया गया है। हजरात गिरामी कदर, इस मुआशरे के अंदर कहीं ज़ैनब के साथ होने वाला इस्तिहसाल है तो कहीं मासूम सुंदस को बाकायदा तौर के ऊपर इस्तिहसाल करने के वाकयात हैं। हजरात गिरामी कदर, वैसे ऐसे मासूम बच्चे जो अपने गिर्दो पेश से भी बेखबर हैं, उनके साथ इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतनी जारहियत का मुदाहरा, उनका इस्तेहसाल। हजरात गिरामी कदर, हम भी बेटियों बेटों वाले हैं। हम जब इन बातों को सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी रूहें कपा जाती हैं, हमारे दिल बुझ जाते हैं, हमारे जिगर तार तार हो जाते हैं।
اور ہم انتہا درجے کی تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ وطن تو پاک سرزمین کی حیثیت سے حاصل کیا تھا، لیکن اس وطن عزیز میں ناپاک درندے ہر جگہ پہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم ان تمام کے تمام احوال کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ میں اگر صبح ساما ہوں، تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ حضرات گرامی قدر، اس تمام کے تمام ناگفتہ بے صورتحال سے اگر آج ہم دو چار ہوئے ہیں تو اس کا کوئی ایک طبقہ ذمہ دار نہیں، معاشرے کے ہر طبقے نے اس برائی کی ترویج کے اندر اپنے اپنے کردار کو ادا کیا ہے۔ حال روڈ پہ چلے جائیے، گندی ویڈیوز عام بک رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نارکلی میں چلے جائیے، فٹ پاتھوں کے اوپر گندے میگزین، گندے رسالے عام بک رہے ہیں۔ کسی بڑے بک سٹال کے اوپر چلے جائیے، وہاں پر محبت کے نام پر، رومانس کے نام پر، باقاعدہ طور کے اوپر جنسیت کو فروغ دینے والا انگریزی لٹریچر، اردو لٹریچر بکثرت موجود ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے نزدیک ترقی پسندی کا یہی ایک معیار ہے کہ مرد اور عورت کو برہنہ کر کے دکھلا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ لوگ معاشرے کے اندر مختلف مقامات کے اوپر مختلف پوزیشنوں کو بھی سنبھال چکے ہیں۔ جب بھی کسی ممبر و محراب سے پاکیزگی کی آواز آتی ہے، تقدس کی آواز آتی ہے، شرم کی آواز آتی ہے، حیا کی آواز آتی ہے، تو یہ جانور، یہ درندے باقاعدہ طور کے اوپر اس آواز کی مذمت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ عورت مارچ کے نام کے اوپر ہر سال ایک بہت بڑا ڈرامہ رچایا جاتا ہے جس کے اندر میرے جسم میری مرضی کے گندے نعرے لگائے جاتے ہیں، نکاح کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ایسے عالم کے اندر کوئی عالم دین، کوئی دین کا علم و شعور رکھنے والا ان بے حیا عورتوں کے اوپر تنقید کرتا ہے تو ایسے عالم کے اوپر مدارس دینیہ کے اوپر، علماء دین کے اوپر، مولوی کے اوپر مختلف طرح کے الزامات لگا کر اس کی زبان کو بند کرنے کی ناپاک جسارتیں کی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، شریف مولوی، شریف عالم دین کیچڑ کے اندر سے اٹھنے والی گندگی کے خوف سے ان گندی عورتوں اور گندے مردوں کے منہ لگنے سے اوائڈ کرتا ہے، لیکن کچھ ہم ایسے سرفرے بھی اسی معاشرے کے اندر موجود ہیں جو گردش دورہ کو نہیں دیکھتے، جو حالات کے بدلتے ہوئے دھاروں کو نہیں دیکھتے، جو لوگوں کی پریشانیوں میں پڑنے والی زمینوں کے اوپر پڑنے والی شکنوں کو نہیں دیکھتے، جو گندی زبانوں کو نہیں دیکھتے، جو زبان تراشیوں کو نہیں دیکھتے، جو علماء کے ساتھ ہونے والی گستاخیوں کو نہیں دیکھتے، اور برسر منبر ان کو روکتے ہیں، ان کو ٹوکتے ہیں، ان کی گندگی اور ان کے مکروہ عزائم و چہروں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو معاشرے کے اندر ہر طرف جو گندگی اپنے پورے عروج کے اوپر نظر آتی ہے، ایسے عالم کے اندر پھر جب ہمیں ایسے سانحوں کا پتہ چلتا ہے جن کے اندر کسی بیٹی، کسی بہن کو بے آبرو کر دیا گیا، تو حساس دل جو ہے وہ اپنے بچے بچیوں کے مستقبل کے بارے میں بے قراری اور بے تابی کا شکار ہو کر اس کے اوپر بڑی عجیب قسم کی گرانی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرات، کیا بات کی جائے، قرآن سے چلنے والی مسلمان عورت جس کا مقصد اپنے بچوں کو پاکستان کے پاک ماحول کے اندر تعلیم کو دلوانا تھا، حضرات گرامی قدر اس کو ایک قومی شاہراہ کے اوپر بے آبرو کر دیا گیا، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر نہ کسی وقتی ٹھوس حکمت عملی کو تیار کرنے کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی لمبی پیش بندی کی بات ہو رہی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے فرانس کے اندر قانون کی رٹ کی بات کر کے
ہمیں خاموش کروانا چاہتے ہیں. اگر فرانس میں رٹ ہے تو تمہاری رٹ کہاں پر ہے؟ فرانس میں قانون کی عمل داری ہے تو تمہارا قانون کہاں پر ہے؟ اگر وہ لوگ بہو بیٹیوں کی آبرو کے تمہارے بقول اگرچہ یہ سارا کا سارا مقدمہ باطل ہے، جھوٹ ہے، خالصتاً مغربی معاشروں کے تحفظ کے اوپر مبنی جھوٹا مقدمہ ہے، لیکن تمہاری باتوں کو اگر درست مان لیا جائے، وہاں پر بہنوں بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہے، تو تم کس مرض کی دعا ہو؟ حضرات گرامی قدر، ایسی باتیں کہنے والے در حقیقت حقائق کو پسند کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی باتیں کرنے والے در حقیقت حالات کی نبض کے اوپر ہاتھوں کو رکھنے نہیں دیتے، بیماری کی تشخیص ہونے نہیں دیتے، درد کی دوا ہونے نہیں دیتے، مرض کی احساس کا پتہ چلنے نہیں دیتے. حضرات گرامی قدر، اصل وجہ کیا ہے؟ وہی تیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آپ نشاط انگیز ایسا کی. حضرات گرامی قدر، مکہ کا معاشرہ آج سے 1400 برس قبل بھی وہاں پر طوائفوں کے اڈے اور چکلے موجود تھے، لیکن حضرات گرامی قدر سید الاولین والآخرین، ان کی آمد ان چکلوں کی بندش کا سبب بنی. سید الاولین والآخرین کی آمد عفت و عصمت کے فروغ کا ذریعہ بنی. حضرات گرامی قدر، آقا کے آنے سے کون سا انقلاب آیا؟ حیا کا انقلاب، پاکیزگی کا انقلاب، عفت و عصمت کا انقلاب، پردےداری کا انقلاب، اور ناموس کے تحفظ کا انقلاب، چادر و چار دیواری اور وقار کے عروج کا انقلاب. حضرات گرامی قدر، آج معاشرے کے اندر کوئی ایسا پہلو موجود نہیں جو زناکاری سے دور کرنے والا ہو، لیکن زنا کی ہر واردات کے اوپر آنسوؤں کو گراتے ہو، اور ان سارے کے سارے مقدمات اور ان سارے کے سارے زینوں اور سیڑھیوں کو قائم رکھنے کی بات کرتے ہو جو زنا کی پروموشن کا ذریعہ ہیں. گندے پروگراموں کے علاوہ بات اٹھائی جائے تو کلچر کے نام کے اوپر انڈسٹری کا دفاع کرنے والے میدان میں اتر آتے ہیں. عورت مارچ کے علاوہ بات کی جائے تو عورت کے حقوق کا دفاع کرنے والے میدان عمل میں نکل آتے ہیں. برقع اور حجاب کی بات کی جائے تو مولوی کی تنگ نظری کے اوپر تنقید کرنے والے میدان عمل میں اتر آتے ہیں. شادی بیاہ کے اوپر گندے رسوم و رواج کی بندش کی بات کی جائے تو ایسے عالم کے اندر شادی بیاہ کو موقع کے اوپر بھی انسانوں کے سانس کو گھوٹنے کے پروپیگنڈا کرنے والے میدان میں اتر آتے ہیں. حضرات گرامی قدر، گھر بار کے اندر دیور و بھابھی کے پردے کی بات کی جائے، کزنز کے درمیان حجاب کی بات کی جائے تو رشتہ داریوں کو فاصلہ دینے والے اور رشتہ داریوں کو توڑنے کے جھوٹے الزام دینے والے میدان عمل میں نکل آتے ہیں. حضرات گرامی قدر، کہاں سے فحاشی کا تلا ڈھونڈا جائے، کہاں سے فحاشی کا دروازہ بند کیا جائے، کہاں سے ان دروازوں کو ان کا اغلاق کیا جائے، کہاں سے فحاشی کی جڑ کو کھیڑا جائے. حضرات گرامی قدر، میں آپ کی توجہات کو مبذول کروانا چاہتا ہوں. اس معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی کو روکنے کے 3 بڑے ذرائع ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ان 3 ذرائع کے اوپر عمل کر لیا جائے، اس طرح کی ساری وارداتوں کے اوپر پوری طرح قابو پایا جا سکتا ہے. حضرات گرامی قدر، اپنے گھر بار میں جھانکیں، اپنا احتساب کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں. کیا میری بہن، کیا میری بیٹی، کیا میری بہو، کیا میری بیوی پردہ دار ہے؟ کیا وہ شرعی پردے کا اہتمام کرتی ہے؟ کیا وہ غیر محرموں سے اجتناب کرتی ہے؟ اچھی طرح اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، ایک ہی جواب آئے گا، ایسا تو میرے گھر میں نہیں ہے. اگر میرے گھر میں ایسا نہیں ہے تو پھر رونے کی بات کیا ہے؟ پھر اس ساری کی ساری فحاشی کو تو ہم نے خود پروموٹ کرنے میں اپنا انفرادی کردار بھی ادا کیا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کا پابند فرما دیا، آسمان کی بلندیوں سے ثمر کا اعلان فرما دیا، یا ایھا النبی
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے جلباب کو اڑا کریں۔ جلباب سے مراد ایک ایسا لباس ہے جس نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کو ڈھانکا ہوا ہو۔ حضرات گرامی قدر، اگر میرے گھر میں پردہ ہے، اگر میرے گھر میں حجاب و نقاب ہے، تو میں نے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو ہود اس ایندھن سے دور کر دیا ہے جو اس کی آبرو کو جلانے والا ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دن کی مسافت سے زیادہ سفر کسی عورت کو محرم کی عدم موجودگی میں نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ الگ بات ہے اگر اسلام کی حکومت قائم ہو، معاشرے کے اندر اسلامی حدود کو قائم کیا گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سینکڑوں میلوں کے اوپر اکیلی عورت بھی زیورات پہنے ہوئے جا رہی ہو، کوئی اس کی آبرو کی طرف پہلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن شریعت اسلامیہ کا تقاضا یہ ہے، عورت صبر کرے، محرم کے ساتھ صبر کرے، عورت صبر کرے، بھائی کی ہمراہی میں صبر کرے، شوہر کی ہمراہی میں صبر کرے، بیٹے کی ہمراہی میں صبر کرے، تاکہ کسی گنڈے کی ناپاک آنکھ ہماری ماں، بہن، بیٹی کے وجود کے اوپر نہ پڑ سکے۔ حضرات گرامی قدر، دوسری تدبیر یہ ہے کہ زنا کو مشکل بنانے کے لیے نکاح کو آسان بنا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، آج معاشرے میں جہیز کی لعنت نے، آج معاشرے میں رسوم و رواج کی لعنت نے نکاح کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ سفید پوش آدمی اپنی بیٹی کے نکاح کا سوچ کر ہی پسینے کے اندر ڈوب جاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان کہاں سے پورا کروں، میں اس کے فرنیچر کا انتظام کہاں سے کروں، میں اس کے زیور کا انتظام کہاں سے کروں، میں اس کی بارات کا، آنے والی بارات کے استقبال کا بندوبست کہاں سے کروں۔ اس کے پسینہ اکیلی اس بات کے اوپر چھوٹ جاتا ہے۔ اچھی خاصی متدین، دیندار اور پڑھی لکھی لڑکیاں، خوبصورت اور سیرت خواتین فقط اس لیے نکاح سے محروم ہو جاتی ہیں کہ ان کے باپ کے پاس، ان کے بھائی کے پاس ان کی ڈولیوں کو اٹھانے کے لیے سرمایہ نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ کیا رسوم و رواج جو ہم نے نہ حجازیوں سے حاصل کی، نہ عربیوں سے حاصل کی، نہ کتاب و سنت سے حاصل کی، یہ رسوم و رواج ہم نے حاصل کی ہندوؤں سے حاصل کی۔ حضرات گرامی قدر، نکاح تو آج نکاح اور ولیمے کی تقاریب انسان کی معیشت کے زوال کا ایک پیش خیمہ بنی ہوئی ہیں، جبکہ قرآن کا فیصلہ کیا تھا، وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم شادیاں کر دو بے نکاح مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن آج کا معاشرہ وہ ہمیں کچھ اور سمجھا رہا ہے، ہمیں کچھ اور بتلا رہا ہے۔ آج نکاح کے موقع پر جہیز نہ ملے تو لڑکی کی عزت، اس کی آبرو، اس کی انانیت، اس کا وقار سب کچھ داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نکاح کو آسان بنا دیا جائے اور بلوغت کے بعد لمبا عرصہ اس کو مؤخر نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشرے کے اندر طہارت کے، تزکیے کے اور معاشرے کی تندرستی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، تیسری تدبیر یہ ہے، پردے کا انتظام ہم نے کیا، نکاح کا انتظام اگر ہم نے کیا ہو تو پہلی بات یہ ہے، معاشرے کے اندر خود بخود برائی کا کلا گما ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی برائی کا ارتکاب کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حدیں اس کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہیں۔ کموارا لڑکا زانی ہو
کمواری لڑکی زانیہ ہو، اللہ نے فیصلے کو سنا دیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانی ہو یا زانیہ ہو، ان کو ان کے جرم کی پاداش کے اندر 100 کوڑے لگنے چاہیے۔ حدیث پاک نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ زانی یا زانیہ اگر شادی شدہ ہوں تو پھر ان کو زمین کے اوپر زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اگر گواہ قائم ہو جاتے ہیں، 4 شہادتیں مل جاتی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر پھر سنسار جیسی سزا کو ان کے لیے مقرر کر دینا چاہیے۔ سنسار کی سزا کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر انسان کے وجود کو زمین کے اوپر گاڑ کے، اس کو پتھر مار کے، اس کے وجود سے لذت کے ہر احساس کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بہت سی NGOs، بہت سے انسانی حقوق کے جھوٹے نمبردار اسلام کی سزاؤں کے اوپر معترض ہوتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، یہ انسان کے وجود کے اوپر بڑی گراں ہیں، یہ انسان کے وجود کو بڑی اذیت اور تکلیف دینے والی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس سے پوچھو جس کے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس سے پوچھو جس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس سے پوچھو جس کی بہن کی آبرو کو پامال کیا گیا، اس سے پوچھو جس کی بہن یا بہو کی عصمت دری کی گئی۔ حضرات گرامی قدر، اس کا تو ایک ہی تقاضا ہوگا، اس کا تو ایک ہی مطالبہ ہوگا، ظالم درندے کو برسر عام موت کے گھاڑ اتار دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے طرح طرح کے فلسفوں کو سنا، بدکاری کی روک تھام کے لیے طرح طرح کی باتوں کو سنا، لیکن حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، جس معاشرے کے اندر پردہ موجود نہ ہو، جس معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہو، جس معاشرے کے اندر حدود اللہ کا انتظام موجود نہ ہو، رب کعبہ کی قسم ہے وہاں پر برائی نہیں رک سکتی، وہاں پر برائی نہیں رک سکتی، وہاں پر برائی نہیں رک سکتی۔ یہاں پر زنا کی حد کی بات آتی ہے، جہاں پر کوڑے لگانے کی بات آتی ہے، جہاں پر سنسار کرنے کی بات آتی ہے، وہاں پر پاکستان کے بڑے بڑے روشن دماغ اور بڑے بڑے پروگریسو لوگ اور بڑے بڑے اونچے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ایسے عالم کے اندر اسلامی اور شرعی سزاؤں کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور باقاعدہ طور کے اوپر ایک پروپیگنڈا کمپین کو چلایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پیپل پارٹی کی سابقہ سربراہ بینظیر بھٹو نے بھی ایک دور کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ہم قانون مستعفی وحشیانہ سزاؤں کو نہیں چاہتے۔ حضرات گرامی قدر، کیا تم قانون مستعفی وحشیانہ اعمال کے اوپر سمجھوتا کر سکتے ہو؟ تو قانون مستعفی کے اندر جو سزائیں لاگو کی گئی، رب کعبہ کی قسم ہے وہ وحشیانہ سزائیں نہیں تھی، بلکہ وہ تو وحشت کو مٹانے والی سزائیں تھی۔ رب کعبہ کی قسم ان سزاؤں میں درندگی نہیں تھی، ظلم نہیں تھا، استحصال نہیں تھا، بلکہ وہ ظلم اور استحصال کو مٹانے والی سزائیں تھی۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ اس امر کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ آج کل کے والدین پوری طرح غافل ہے اپنی اولاد کی مصروفیت سے، کچھ پتا نہیں اولاد کیا کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کہاں پہ جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، والدین کی ذمہ داری ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے ان کا بچہ موبائل کے اوپر بیٹھا ہے تو کیا کر رہا ہے، جا رہا ہے تو کس سے ملنے جا رہا ہے۔ حضرات، دکھ کی بات ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس طرح کے مناظر دیکھے، باپردہ عورتیں غلط مجلس کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے، غلط ہمسائی کی وجہ سے، غلط سہیلی کی وجہ سے برائی کے راستے پہ چل نکلی، اور اگر برائی کے راستے پہ نہیں بھی چلی تو دین کے راستے سے دور ہو گئی۔ ہم نے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اس منظر کو عام دیکھا کہ غلط صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے لڑکوں نے داڑیاں منڈوا دی، لڑکے سگریٹ نوشی کے عادی ہوئے، لڑکے برائی کے عادی ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، اپنے بچوں کی صحبت پہ نظر رکھنا اور ان کے معمولات پہ نظر رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور ہر وہ فرد
جو طہارت کا تزکیے کا طلبگار ہے، میں اس کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فارغ وقت دے، تمہیں فراغت دے، فراغت کا ایک حصہ والدین کی تابعداری میں گزارا کرو، فراغت کا ایک حصہ اہل علم کی صحبت میں گزارا کرو، فراغت کا حصہ ذکر الہی میں گزارا کرو۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ ذکر و فکر کے اندر مصروف رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، نمازوں کا انتظام کرتے رہیں گے، نماز واجبات کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، نوافل کا اہتمام کرتے رہیں گے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انشاءاللہ آپ کی نماز آپ کو فحاشی سے بھی بچا لے گی اور برائی سے بھی بچا لے گی۔ آج لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ تو نماز پڑھنے والے لوگ بھی کم ہیں، لیکن آج لوگ نماز بھی بعد لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، برائی کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی نماز عادت ہے، عبادت نہیں۔ اگر ان کی نماز عبادت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو برائی سے بچا لیتی۔ حضرات گرامی قدر، ذکر کرنے والے کے دل سے شیطان دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی تعین اس کے قریب ہوتی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے تحت جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور جو ذکر الہی سے دور ہوتا ہے وہ شیطان کے پنجے میں ہوتا ہے۔ فلم دیکھنے والے آپ ہیں، گندا لٹریچر پڑھنے والے آپ ہیں، میوزک دیکھنے والے آپ ہیں، پورنوگرافی کرنے والے آپ ہیں، پورنوگرافی دیکھنے والے آپ ہیں، لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والے آپ ہیں، گندے ٹاپکس کا انٹرسٹ لینے والے آپ ہیں۔ تو حضرات گرامی کا اس کا مطلب یہ آپ برائی کے قریب ہیں۔ خدا ناخواستہ کسی وقت بھی آپ برائی کی دلدل میں اتر جائیں گے۔ اور اگر آپ پردے کے اندر ملبوس ہیں، گندے لٹریچر سے دور ہیں، گندے پروگراموں سے دور ہیں، گندی مجالس سے دور ہیں، ذکر الہی کے قریب ہیں، کتاب اللہ کے قریب ہیں، سنت رسول اللہ کے قریب ہیں، اہل علم کے قریب ہیں، اپنے مشغولات کے اندر اپنی نظر کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے گھر کے اندر پردے کا انتظام کروانے والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ برائی سے دور ہیں، برائی آپ سے دور ہے۔ آج ہم اس بات کا اس منبر سے سر عام مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو وہ نصیحتیں تھیں، یہ تو وہ اقدامات تھے جو ہمیں اور ہمارے سماج کو برائی سے بچانے کا سبب ہے، لیکن ہم اس موقع پر حکام بالا سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، کتنی ہی بیٹیوں اور کتنی ہی بہنوں کی عزتیں لٹ گئی، لیکن آپ کا ضابطہ حرکت میں نہیں آیا، آپ کا قانون حرکت میں نہیں آیا، آپ کی رٹ حرکت میں نہیں آئی۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کا کھلے عام مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، فرانس سے آنے والی ہماری بہن جس کی آبرو کو پامال کیا گیا، ان درندوں کو پکڑا جائے، ان کے اوپر شرعی حدود کا اطلاق کیا جائے، ان کو کڑی سزائیں دی جائیں، کتاب و سنت کے مطابق ان کے معاملے کو نپٹایا جائے۔ حضرات کرام کی قدر کیا آپ حکومت وقت سے اس مطالبے کو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن، ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ اس قسم کے گندے سارے کے سارے کلچر سے نکل جائے گا، لیکن نکلنے کی صورت وہی ہے، ذکر اللہ کا راستہ، دعا کا راستہ، اسی طرح نکاح کا راستہ، اسی طرح پردیداری کا راستہ، شرعی حدود کا راستہ، شرعی سزاؤں کا راستہ، ان باتوں کو معاشرے کے اندر نافذ کر دیا جائے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ امن کی، سکون کی اور تطہیر کی ایک تصویر بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے معاشرے کے تزکیہ اور طہارت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر، معاشرے کے تزکیہ اور طہارت کے لیے اور اس کو زناکاری، بدکرداری اور فحاشی سے دور کرنے کے لیے جو شریعت تدابیر بتائی ہم کا انتظام انتہائی ضروری ہے. معاشرے میں اپنی بہن بیٹی اور بہو کو پردے ملبوس رکھنا اور غیر محرموں سے اس کو دور رکھنا یہ برائی سے بچنے کی احتیاطی تدبیر ہے. سفر کے اندر خاص طور پہ جب سفر کی مسافت طویل ہو، شہر سے دور کا سفر ہو، تو اس موقع پر کسی محرم رشتہ دار کا ساتھ ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. فقہا اس بات کو اچھی طرح سمجھتے، جانتے اور پہچانتے ہیں کہ وہ عورت جس کا محرم نہ ہو اس کے اوپر تو حج بھی فرض نہیں ہے. جب حج جیسی عبادت عورت محرم کے بغیر کرنے کی مکلف نہیں ہے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. عورت کو کسی اور سفر کے اوپر بھی محرم کے بغیر نہیں نکلنا چاہیے. حضرات گرامی اگر اسی طرح معاشرے کے اندر جوان بیٹے بیٹیوں اور بچے بچیوں کا نکاح کرنا یہ برائی کی روک تھام کے لیے انتہائی ضروری ہے. اسی طرح ذکر و فکر کے اندر مشغول رہنا اور بچوں کو نیکی کاموں میں مشغول رکھنا یہ برائی سے بچانے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور اس تمام کے تمام قضیے کے بعد، ان تمام کے تمام حفاظتی اقدامات کے بعد معاشرے میں برائی کی روک تھام کے لیے اسلامی سزاؤں کو، شرعی سزاؤں کو لاگو کرنا انتہائی ضروری ہے. کسی بھی معاشرے کے اندر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے سزاؤں کو مقرر کیا جاتا ہے. دکھ کی بات یہ ہے جب بھی معاشرے کے اندر شرعی سزاؤں کی بات ہوتی ہے، بعض دانشور اٹھ کر سزاؤں کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہی دانشور ہیں جو اسکول اور کالجوں کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کے اوپر بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات گرامی قدر، ہمیں معاشرے کی تطہیر کے لیے شرعی سزاؤں کے نفاذ کا مضبوطی کے ساتھ مطالبہ کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے جب قومی اسمبلی نے قرارداد کو پاس کیا تھا کہ بچوں سے برائی کا ارتکاب کرنے کے بعد ان کو قتل کرنے والوں کو سزائے موت دینی چاہیے، تو ہم نے اس منبر سے اس مطالبے کی بھرپور انداز میں تائید کی تھی. ہم آج بھی اس نقطے کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ جس نے فرانس سے آنے والی ہماری بہن کو جن ہنڈوں اور بدماشوں نے، جن بد کرداروں نے بے آبرو کیا ہے، ان کو کوڑے لگنے چاہیے. اور اگر وہ شادی شدہ ان کو سنسار کرنا چاہیے. اور اگر انہوں نے وحشت اور دہشت کے دیگر اقدامات کیے ہیں تو ان کو سرے عام سزائے موت ملنی چاہیے. حضرات گرامی قدر، زبانی جمع عرض کے ذریعے، رٹ اور قانون کے درس کے ذریعے یہ بات مکمل نہیں ہو سکتی. ریٹ کی بات ہم کریں تو سمجھ میں آتی ہے، قانون کی عملداری کی بات ہم کریں تو سمجھ میں آتی ہے. اگر پولیس کے اعلیٰ افسران بھی قانون اور ریٹ کی بات کریں تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ قانون کی عملداری کہاں سے ملے گی؟ حضرات، تھانہ کلچر کا بیڑا اگر اس سے بارشوں نے کر دیا. جب بھی کسی مجرم کے گلے تک پولیس کا ہاتھ پہنچتا ہے، کہیں سے مسلم لیگ کا MNA آ جاتا ہے، کہیں سے تحریک انصاف کا MNA آ جاتا ہے، کہیں سے پیپل پارٹی کا کوئی سرکردہ رہنما آ جاتا ہے، مجرم کو چھڑوا کے لے جاتے ہیں. حضرات، بعض لوگ بدتینتی کا ارتکاب کرتے ہوئے اہل مدارس کے پر تنقید کرتے ہیں کہ کئی مولوی بھی اس کام میں ملوث ہیں. حضرات، ہم کھلے عام یہ بات کہنا چاہتے ہیں، برائی کا ارتکاب کرنے والا مولوی ہو پھر بھی سزا ملنی چاہیے، برائی کا ارتکاب کرنے والا پولیس مین ہو پھر بھی سزا ملنی چاہیے، برائی کا ارتکاب کرنے والا بیوروکریٹ ہو پھر بھی سزا ملنی چاہیے، برائی کا ارتکاب کرنے والا کوئی اعلیٰ افسر ہو پھر بھی سزا ملنی چاہیے. جب تک سزاؤں کو لاگو نہیں کیا جائے گا اس معاشرے سے وحشت اور درندگی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید تھے کہ دور سے لے کر آج تک ہم اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ اسی لیے کرتے ہیں. عزت نہیں مل سکتی، امن نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، قانون نہیں مل سکتا، حضرات گرامی قدر راحت نہیں مل سکتی، سکون نہیں مل سکتا. سکون اگر ملے گا تو اس نبی کے نظام سے ملے گا کہ جس کے دور رسالت باب میں جب یہودی گھنڈے اپنی ہی ملت کی بیٹی کی آبرو کے در پہ ہو گئے، وہ رونے لگی، سسکنے لگی.
انہوں نے ایسے حالت کے اندر گنڈوں کے ہاتھ پڑتے چلے گئے. اس نے رسول اقدس کو پکارا، وا محمد، اے محمد علیہ السلام، میں آپ کے دریالی کے سامنے اٹھی جا رہی ہوں. حضرت اقدس حضرت رسول اللہ نے اس کے سر کے اوپر چادر کو ڈال کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہودی کی بیٹی آپ کی نظر میں یہودی کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ریاست مدینہ کی بیٹی تھی. حضرات گرامی قدر، جب آپ کی زندگی کے اندر بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور اسامہ ابن زید سفارش لے کے آئے تھے تو سید الاولین والآخرین نے صبر کا اعلان فرما دیا. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر ہو، خدیجہ کا لب جگر ہو، علی کا نور نظر ہو اور حسن و حسین کی مادر محترم ہو، سیدۃ النساء اہل جنہ فاطمہ بھی اگر چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا. حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو دوبارہ دہرا دینا چاہتے ہیں کہ ناموس صحابہ، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. عظمت صحابہ کے گن گاتے رہیں گے، ناموس صحابہ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے. کل اللہ کے فضل و کرم سے جو بیگم کوٹ میں ایک مرتبہ پوری شدت کے ساتھ عظمت صحابہ کا ڈنکا بجے گا، صدیق کی صداقت کی بات ہوگی، فاروق کی عدالت کی بات ہوگی، ذوالنورین کی صحابت کی بات ہوگی، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ناموس صحابہ کی عملداری کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد